مریم صفدر اوان صاحبہ کہ آپ کا یہ بیانیہ کون مانے گا، کیونکہ پاکستان میں عوام کو گمراہ کرنے کا جھوٹا اور زہریلا پروپیگنڈا کر کے عوام کے اعصاب سے کھیلنے کا اعزاز جو آپ کو اور آپ کی جماعت کو حاصل رہا، کتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے۔ پاناما کے ایشو پہ آپ جھوٹ بولتے رہے، ہماری کوئی جائیداد نہیں، آپ چینلز پہ کہتی رہیں کہ میری کوئی جائیداد نہیں۔ اس کے بعد آپ نے تسلسل سے کیلبری فونٹ سے لے کے آنورڈ 99 کے معاہدے سے، کیونکہ جو آپ کے جد امجد کرتے رہے آپ بھی وہی کچھ کرتے رہے، اور جد امجد کے اس معاہدے کو بھی، اس ڈیل کو بھی جس سے آپ انکار کرتے رہے، آخر سعودی شہزادے کو پاکستان میں آ کے لہراتے ہوئے وہ معاہدہ دکھاتے ہوئے یہ ثابت کرنا پڑا کہ آپ سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں، اور آپ قوم سے جو 40 صندوقوں سمیت عوام کو، اسی عوام کو جس کو بیوقوف بناتے رہے، اس کو تنہا چھوڑ کے آپ ہجرت کر گئے، اپنے سرور کے لیے سرور پیلس چلے گئے تھے۔ آج ایک دفعہ پھر آپ کی جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، میڈیا کے سامنے جو ذمہ دارانہ رول کو، اس کے عمل کو، اور میڈیا کا جو ایک بہت ہی اہم پارٹیسپیٹری انوالومنٹ ہے سوشل فیبرک کو بدلنے کے لیے، اس میڈیا کو بیان جاری کرتے ہوئے کم از کم یہ ضرور سوچنا ہے کہ اس کے ریپرکشنز اور امپیکٹ کیا ہوں گے۔ ایک آڈیو ویڈیو ٹیپ کے حوالے سے پنجاب فورینزک لیبارٹری کے ڈی جی کے ریفرنس سے کچھ میڈیا سیکشنز میں وہ رپورٹ چلائی گئی۔ یہ وہی جھوٹ مافیا جو ہے، اس کا کام ہے کہ وہ ایسی کہانیاں ترتیب دے، اور یہ پنجاب فورینزک لیب کے ڈی جی سے جب رابطہ کیا تو آپ کی جتنے یہاں بیٹھے میڈیا پرسنز ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پنجاب فورینزک لیبارٹری جو ہے وہ پوسٹ مارٹم اور انسانی اعضاء کی لیبارٹری ہے، اور جو سائبر کرائم ونگ ہے ایف آئی اے کا، ان کے پاس اپنی انٹرنل ارینجمنٹس ہیں جو یہاں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور کوئی ٹیپ وہاں نہ بھیجی گئی، نہ اس ٹیپ کی کوئی رزلٹس آئے، اور اس حوالے سے میڈیا میں چلانے والی وہ جو ایک پس پردہ ڈس انفارمیشن کمپین ہے، اس کی میں سختی سے مذمت کرتی ہوں اور اس خبر کی تردید کرتی ہوں، کیونکہ ویڈیو ٹیپ، آڈیو ٹیپ کی ابھی تک کوئی حتمی رپورٹ نہ بنی ہے، اور نہ کسی جگہ ابھی تک جو چیزیں کہی جا رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے، اور پنجاب فورینزک لیبارٹری میں وہ بھیجی ہی نہیں گئی۔ لہٰذا آپ کو یہ اسی سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس کے ساتھ باقی جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ابھی ایک ارسطو خان عرف احسن اقبال صاحب جو ہیں، جو ہندوستان کے بارڈر کے اوپر سپورٹ سٹیڈیم بنانے میں مصروف رہے، اور جس طرح سے وہاں جو کچھ ہوا وہ قوم کے سامنے ہے کہ نیب جب ان کو بلا کے پوچھ رہی ہے کہ یہ اربوں روپے آپ نے ایک خاص مقصد کے لیے یہاں خرچ کیے، تو اس کے جو رولز تھے، پیپرا رولز تھے، جو ان کے ٹینڈرنگ پروسیس تھا، جو باقی ان کے جواب دینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ حقائق ان کے پاس نہیں ہے، جھوٹ کا پلندہ اور عوام کو گمراہ کرنے کا وقت ان کے پاس ہے، جنہوں نے ابھی آ کے یہ ارشاد فرمایا تازہ کہ چونکہ یہ رپورٹ ثابت ہو گیا کہ ٹھیک ہے، لہذا
نواز شریف صاحب کو رہا کیا جائے۔ میں پاکستان کی عدالتوں کا اختیار نون لیگ اپنے پاس لینا چاہتی ہے، نیب کا اختیار بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات سے استعمال ہو، ایف آئی اے بھی ان کی خواہشات کی عکاسی کرے، اور ہر ادارہ، چونکہ ایسا ہوتا رہا ماضی میں، اس لیے اس نئے پاکستان میں اداروں کا بااختیار ہو کر قانون کی عملداری سے آگے بڑھنا ان کو برداشت نہیں ہو رہا۔ اور آج ایک دفعہ پھر جو جھوٹ کی بیٹھک تھی، جہاں یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک، جو اسٹریٹجی وہاں بنی، اس کا اولین مقصد یہ تھا کہ آپ میڈیا میں جا کے عوام کے اعصاب سے کھیلنے کی ذمہ داری کس کس کی ہے، اور جھوٹ میں چیمپئن شپ جیتنی ہے اور طے کرنا ہے کہ کس نے زیادہ جھوٹ بولا، اور اس کی عکاسی ہوئی، اور ایسی کہانیاں اور ایسے من گھڑت بیانات جاری ہوئے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چونکہ عدالت کے اندر مسئلہ ہے، سپریم کورٹ اس کو دیکھ رہی ہے، اور ایف آئی اے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ کو جمع کرائے گی۔ 16 سال پہلے بنائی گئی ویڈیو، اس کو 5 منٹ پہ ٹیمپر کر کے کس حد تک جس مقصد کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے وہ بنائی گئی، ان کے مقاصد کیا تھے اور اس کے ساتھ جڑے حقائق کیا ہیں، یہ سپریم کورٹ کے سامنے ایف آئی اے رکھے گی۔ اس کے علاوہ اس حوالے سے چلائی گئی تمام خبریں جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں، من گھڑت ہیں اور جھوٹ پہ مبنی ہیں۔ آج پاکستان کی عوام کو میں مبارکباد دینا چاہوں گی کہ ایک ایسا خطہ جو قبائلی اضلاع پہ مشتمل فاٹا کے جو نیو ایمرج ڈسٹرکٹس ہیں، قبائلی ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں آج ایک دفعہ پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا عملی مظاہرہ ہوا۔ آج وہاں کے عوام نے جو دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کی تھی، آج وہاں ان عوام کی قربانیوں کی جیت ہوئی۔ الیکشن میں ایک آزادانہ، شفاف اور بالکل نان پولیٹیکل، جس میں ایک نئی انہونی ہوئی کہ سیاسی جماعت نے جو صوبے میں اقتدار میں ہے، پاکستان تحریک انصاف، اس نے تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ گراؤنڈ دی، اور تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواران نے 16 نشستوں پہ 285 امیدواران، جس میں 2 خواتین تھیں، انہوں نے بھرپور انداز سے اس الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے آئینی اور جمہوری حقوق کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں اس کے لیے افواج پاکستان کو، تمام ان سویلین اداروں کو، وہاں کی بہادر اور غیور عوام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی، جن کی قربانیوں سے آج وہاں امن ممکن ہوا، اور اس امن کی بدولت آج قبائلی عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنی قیادت کو چننے جا رہے ہیں، اور ووٹ کا جو تقدس ہے اس کو انڈورس کرنے جا رہے ہیں، سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، اون کرنے جا رہے ہیں۔ تو جہاں بارود کی بو آیا کرتی تھی، وہاں آج ووٹ کی خوشبو سے الیکشن کا عمل سموتھلی اختتام پذیر ہوا، اور میں پر امید ہوں کہ جو بھی جماعت وہاں سے جیتے گی، وہاں
امن جیتے گا، کیونکہ جماعتوں کی جیت سے زیادہ وہاں امن کی جیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور دہشت گردی کا شکار اس علاقے کے اندر جہاں پولیٹیکل امپاورمنٹ ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو ویژن ہے اس علاقے کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے پولیٹیکل امپاورمنٹ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو معاشی محاذ پہ امپاور کرنا، بااختیار بنانا اور ترقی یافتہ علاقوں کے برابر سہولتیں فراہم کرنا، یہ عمران خان صاحب کی حکومت کا ویژن ہے۔ اور صوبائی حکومت نے جس انداز سے وہاں تمام سیاسی جماعتوں کو مواقع فراہم کیے الیکشن کی کمپین کے، اور آزادانہ ماحول میں اس الیکشن کا انعقاد عمران خان کی اس یکساں رویے قانون کے اطلاق کی عکاسی کرتا ہے۔ آج اس کے نتائج انشاءاللہ میڈیا میں جو آئیں گے، میں پورا امید ہوں کہ وہاں ایک ہی جماعت متحرک تھی اور عوام اس جماعت کی طرف پورا امید ہو کے دیکھ رہے تھے، سپورٹ کر رہے تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف تھی، کیونکہ عمران خان ہی اس خطے کے اندر امید اور روشنی کا چراغ ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی الیکشن لڑ رہے تھے، جن کو ٹکٹ نہیں ملا انہوں نے بھی آزاد الیکشن لڑا، لیکن جیت وہاں جس کی بھی ہو، مجھے یقین ہے کہ وہاں جیت پاکستان کی ہوگی، کیونکہ پاکستان مخالفین نے اس علاقے کے اندر پاکستان کی وہ قربانیاں جو قبائلی عوام نے دی تھی ان کو رائیگاں کرنے کے لیے جو بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت سازشیں کی، آج وہ تمام سازشیں دم توڑ گئیں، اور وہاں ان سازشوں کی جگہ بااختیار قبائلی عوام جو ہے اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھے ہیں، اور ہر وہ قدم جو پولنگ سٹیشن تک گیا ہے وہ قانون کی عملداری اور اس حکومت کی جو عوام دوست پالیسیز تھی اس فردوس عاشق اعوان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ اہم خبر آپ کو دیں، قبائلی